الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے پاک و ہند کے اندر جو وقت فجر ہے وہ 1.5 گھنٹے کے آس پاس، اور برطانیہ میں 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے 4 گھنٹے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو وہاں بھی یہی صورت ہوتی ہے کہ سورج اپنے مدار میں زیادہ فاصلہ طے کرتا ہے، لیکن ہمیں تو انحطاط کے اعتبار سے وہ وہی 18 درجے طے کرتا ہے۔ تو ہمارے لیے جو 18 درجے ہیں وہ اپنے بن جاتے ہیں، اپنے 1.5 گھنٹے میں طے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 22.5 درجے بنے۔ اور برطانیہ میں جب وہ 3 گھنٹے کا وقت فجر ہوتا ہے تو گویا یہ 90 درجے پر پہنچ جاتے ہیں، معاف کیجیے گا 45 درجے میں جو ہے پھر وہ 18 درجے طے ہوتے ہیں، تو وہاں 3 گھنٹے کا وقت فجر پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھیے طلبہ کرام، میں نے 2 لائنیں بنائی ہیں، ایک 90 درجے افق اور دوسرے 90 درجے 50 دقیقے۔ دیکھیں یہاں پر سورج کو پہلے ہم نے دکھایا کہ جب 90 درجے 50 دقیقے پر مرکز شمس ہوگا تو شرعی طلوع ہوگا، اور جب 90 درجے پر مرکز شمس پہنچے گا تو پھر نجومی طلوع ہوگا۔ تو خط استوا پہ یعنی 0 درجہ پر، خط استوا پر اس کی حرکت بالکل سیدھی ہے، یعنی جب وہ 90-50 پر پہنچا شرعی طلوع ہوا اور سیدھا افق کی جانب آیا، لہذا اس نے جو 50 دقیقے ہیں اس کو اپنے مدار میں بھی 50 دقیقے کی صورت میں ہی طے کیا، اور 50 دقیقے کے بعد یعنی صرف 3 منٹ اور 20 سیکنڈ بعد ہی طلوع آفتاب ہو گیا نجومی اعتبار سے۔ لیکن جیسے جیسے عرض بڑھتا جائے گا تو یہ جو ہے کرو کی شکل میں آگے بڑھتا رہے گا۔ اب دیکھیے ہے وہی فاصلہ، لیکن اگر ہم عرض بلد 25 لے لیں پاک و ہند کے اعتبار سے، اور اگر ہم عرض بلد کو اور بڑھا دیں 50 درجے برطانیہ کے اعتبار سے، اور اگر اور بڑھا دیں 60 درجے، دیکھیے ان کرو میں تبدیلیاں آتی چلی گئیں، اور 90-50 کے بعد 90 درجے پر جو سورج پہنچے گا نجومی طلوع کے لیے، اس دوران وہ جو کہ جب کرو کی صورت میں آئے گا اپنے مدار پر، کہ ان کے لیے جو مدار یومی ہیں مدار شمس سے وہ ہے ہی ترچھا، جتنا عرض بلد بڑا ہوگا یاد رکھیے طلبہ کرام اتنا زیادہ جو ہے وہ مدار شمس جو ہے وہ ترچھا ہوگا۔ اسی وجہ سے دن بڑے جب ہوتے ہیں تو بڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو چھوٹے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو امید ہے یہاں پر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اب عرض بلد بڑھ گیا تو دیکھیں سورج نے اپنے مدار میں زیادہ دقائق طے کر کے پہنچا، تو لہذا یہ کم و بیش بن جاتے ہیں 1 درجہ، یعنی اب یہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے، اور جب ہم برطانیہ پہنچتے ہیں 50 درجے پر تو یہ 6 منٹ میں طے کرتا ہے، اور ناروے پہنچتے ہیں اوسلو تو پھر یہ 7 منٹ یا اس سے بھی زائد میں طے کرتا ہے۔ اور یہی کیفیت جو ہے وہ صبح صادق اور عشاء میں بھی ہوتی ہے، جو انشاءاللہ ہم صبح صادق اور عشاء کے باب میں سنیں گے۔ ساری دنیا میں جو افق ہے وہ 90 درجے ہے، اور انکسار کے سبب ہمیں سورج 34 دقیقے اونچا نظر آتا ہے، اور شرعی لحاظ سے ہمیں اس کا بالائی کنارہ لینا ہوتا ہے نہ کہ مرکز، لہذا ہم نصف قطر اور انکسار معدل کو جمع کر کے انحطاط لیتے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں سیم ہوگا، یکساں ہوگا، جیسے کہ صبح صادق اور غروب شفق ابیض کے وقت بھی سورج ہمیشہ ہر جگہ 18 درجے ہی زیر افق ہوگا، تو یہاں پر بھی یہی مقدار رہے گی۔ اصل میں جو اپنے طلوع اور غروب کا جو اعتدال ہے وہ یہی ہے کہ 12 گھنٹے کا دن ہو 12 گھنٹے کی رات ہو، تو لہذا طلوع کا اعتدال صبح 6 بجے ہے، اور غروب کا اعتدال شام 6 بجے، جس کو ہم 18 سے تعبیر کر دیتے ہیں آسانی سے سمجھانے کے لیے، ورنہ شام 6 بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین نے اسی طرح حل کیا ہوا ہے کہ یہ شام کا وقت ہے، یہ صبح کا وقت ہے، لیکن 24 گھنٹہ کی گھڑی لینے میں آسانی ہوتی ہے کہ طلباء کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا، یہ جو ہم نے وقت نکالا یہ طلوع کا ہے یا غروب کا، وہ خود ہی کنفرم ہو جاتا ہے کہ
یہ طلوع ہے یا غروب ہے، آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، باقاعدہ مدار یومی ہی اپنے ترچھا ہوتا ہے ان کے لیے، لہذا انحطاط کی صورت میں تو وہی 50 دقیقے ہیں، لیکن طے ہونے کی شکل میں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جتنا عرض زیادہ اتنا وہ زیادہ، جیسے کہ وقت فجر کی کم اپنی زیادتی پر ہوتا ہے۔ جی جی، مری سے اپنے ایسا نہیں کہ یہ مری اعتبار سے ہے، یہ حقیقتاً ہے۔ سورج تو ایک ہی ہے نا ساری دنیا میں، اور وہ اپنے مدار پہ چل رہا ہے، تو بتائیے کیسے ہو سکتا ہے کسی کے لیے جو ہے وہ زیادہ فاصلہ طے کرے اور کسی کے لیے کم؟ وہ ہمیشہ 1 درجہ 4 منٹ میں اور 1 دقیقہ 4 سیکنڈ ہی میں طے کرے گا۔ تھوڑا سا اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو 2 لائنیں کھینچ دی جائیں، ایک لائن آپ کھینچیں اسٹریٹ اور 100 فٹ کے فاصلے پہ دوسری لائن کھینچ دیجیے۔ اب آپ نے پہلی لائن سے دوسری لائن کی طرف جانا ہے، اگر آپ سیدھا جائیں گے تو دونوں لائنوں میں چونکہ 100 فٹ کا فاصلہ ہے تو آپ کو 100 فٹ ہی طے کرنے ہوں گے، لیکن اگر آپ ترچھے ہوئے تو پھر یہ فاصلہ زیادہ طے کرنا پڑے گا، اور جتنے زیادہ ترچھے ہوں گے اتنا زیادہ طے کرنا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے سورج بھی جو ہے وہ اپنے بڑے عرض بلاد کے لیے وہ کرو کھاتا ہوا، جھومتا ہوا، وہ اپنے جو ہے افق کی طرف آتا ہے۔ اور یہیں سے وہ بات بھی کھل گئی جو میں نے کہی اپنے کہ سب سے بڑا جو انکسار کے سبب جو فرق آئے گا طلوع نجومی اور طلوع شرعی میں، اسی طرح غروب نجومی اور غروب شرعی میں، وہ سال کے سب سے بڑے دن سب سے زیادہ آئے گا، یعنی ہمارے ہاں 21 جون کو، اور سال کے درمیانے دن یعنی 21 مارچ اور 23 ستمبر کو یہ فرق اپنے سب سے چھوٹا ہوگا، لیکن سب سے چھوٹے دن میں یہ فرق چھوٹا نہیں ہوگا، پھر یہ درمیانہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ کہیں پر انکسار اس طرح ہے کہ سب سے کم جو ہے وہ 3 منٹ 55 سیکنڈ اور زیادہ زیادہ 4 منٹ 5 سیکنڈ، تو جو اوسط ہوگا وہ 22 دسمبر کو، اور 3:55 جو ہوگا وہ 21 مارچ اور 23 ستمبر کو، اور جو 4 منٹ اور 5 سیکنڈ ہوگا وہ یہ انقلاب سیفی یعنی 21 جون کو۔ جی 50 سے 55 کے درمیان ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو بتائیں پھر اپنے جو ہے وہ مسلسل طلوع کیسے ہوتا، مسلسل غروب والی کیفیت کیسے ہوتی؟ تو جو آفاق مائلہ ہے اس کی وجہ سے سورج کا جو میل ہوتا ہے اس درجے پر ہمارے لیے طلوع غروب نہیں ہوگا، البتہ خط استوا پہ ضرور ہوگا ہمارے لیے۔ جو ہے جیسے میں اپنی کراچی کا بتاتا ہوں آپ کو، کراچی 25 درجے پر واقع ہے، اب سورج کا جو میل اعظم ہے وہ ہے 23 درجے 26 دقیقے شمالی 21 جون کو، تو ہونا یہ چاہیے، قیاس کہتا ہے کہ 23-26 ڈائریکشن پر ڈوبے، یعنی نقطہ مغرب سے شمال کی طرف 23 درجے 26 دقیقے پر غروب ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا، تقریباً 26 درجے پہنچ جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے عرض بڑھے گا یہ مقدار اور بڑھے گی۔ جی جی، برطانیہ میں تو 30 درجے سے بھی اوپر جائے گی مقدار، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ جی ہاں، جی جی بالکل ایسے ہی، کراچی میں کم درجے پہ ڈوبے گا اور برطانیہ میں زیادہ درجے پر وہ سمت کے اعتبار سے ڈوبے گا۔ یہ راستہ ایک ہی ہے، یہ ہمارے دکھائی دینے کے اعتبار سے ڈائریکشن میں تبدیلی آئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔